इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जो इंटरव्यू दिया था जावेद चौधरी साहब को और उस पर उन्होंने कॉलम्स लिखे, फिर उसके बाद और उन कॉलम के अंदर उन्होंने जो चीज़ें लिखी, यानी नॉर्मली जब हमारी मुलाकात होती है ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स ये कि बगैर कैमरे की मुलाकात होती है। दो तरह की मुलाकातें होती हैं सहाफ़ियों की। ये कैमरा तो अब आया, अब हम कैमरा लेकर चले जाते हैं और कैमरे में रिकॉर्ड करके ले आते हैं, तो किसी के पास कोई रास्ता नहीं होता। इससे पहले एक टेप रिकॉर्डर होता था छोटा सा, वो ले जाते थे, जब कोई बातचीत हो रही होती तो हम वहाँ रख देते थे, उसमें रिकॉर्ड हो जाता था और बाद में हम उसको सुन के तो तसल्ली से उसके साथ खबर बना लेते थे। और उससे पहले जो है वो कागज़ और पेन के साथ जाते थे सहाफ़ी और वो लिख कर ले आते थे और फिर जिम्मेदारी के साथ उसको छाप देते थे। तो जावेद चौधरी साहब ने और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो उनकी बातचीत हुई आपस में कई घंटों तक, उस पर उन्होंने कॉलम्स लिखे। फिर अब बाजवा साहब का जो मौक़िफ़ छपा है कॉलम के अंदर, उससे एक तहलका मच गया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बार बार ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के आम लोगों का ये मानना है कि इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात थे उनके ऊपर जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने स्टैंप लगा दिया। इमरान खान साहब जो कहते थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिजीम चेंज ऑपरेशन को लीड किया, तो जनरल बाजवा ने अपनी नापसंदीदगी जो इमरान खान साहब के बारे में है उससे आगाह कर दिया इस कॉलम के ज़रिए। अब देखें, दो चीज़ें इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी कॉलम में एक जगह पे यानी ये सवाल पूछा जाना चाहिए था जावेद चौधरी साहब की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा से, और कोई भी सहाफ़ी होता तो वो ज़रूर पूछता, शायद पूछा भी होगा, हो सकता है कि आने वाले कॉलम में जावेद चौधरी साहब बड़े दिमाग वाले सहाफ़ी हैं और उन्होंने ज़रूर पूछा होगा ये सवाल। वो सवाल ये पूछा जाना चाहिए था क्योंकि बाजवा साहब ने एक वक्त में ये कहा कि हमारी रीडिंग थी, असेसमेंट हो गई थी कि इमरान खान रहा तो मुल्क जो है वो नहीं रहेगा, ये पीटीआई वाले मुल्क के लिए ख़तरनाक हो गए थे। लेकिन उसके बाद एक वक्त ऐसा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को कहा कि आप कौमी असम्बली से इस्तीफे ना दें, आप एक मैच हारे हैं, अभी सीरीज बाकी है, आपका और उनका सिर्फ 2 वोटों का फ़र्क है। तो बात यह है कि ये फिर इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि जनरल बाजवा सबको खिला रहे थे, उधर भी और इधर भी, और सबके साथ गेम कर रहे थे। यानी एक तरफ वो ये समझते थे कि इमरान खान इस मुल्क के लिए खतरनाक है, रहेगा तो मुल्क नहीं रहेगा, और दूसरी तरफ उसी शख्स को कह रहे थे कि असेंबली से मत जाओ, यहां पे मौजूद रहो, तुम्हारी बारी आ जाएगी। और वो इमरान खान को जो है वो बतौर लीडर समझते भी थे कि वो बड़ा अच्छा आदमी है। यानी दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। अब इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, जरा वो सुने। मैंने आपसे कहा था ना कि जब दूसरी तरफ की बात सामने आएगी तो मामला फिर किसी और तरफ जाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने रजीम चेंज का खुद एतराफ़ किया है, इनके खिलाफ फौज के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। जनरल बाजवा ने एक सहाफ़ी को बयान भी दिया है कि हमने हुकूमत इन वजूहात पर गिराई थी, तो वो रजीम चेंज का मान गए हैं, उन्होंने मिलकर हुकूमत गिराई थी और इसके बाद सब इकट्ठे रहे। एस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद के हवाले से इमरान खान ने कहा कि अभी तो जनरल बाजवा की पॉलिसीज चल रही हैं और जनरल बाजवा ने खुद कह दिया है उन्होंने हुकूमत गिराई थी, क्योंकि वो जो भी कहते थे कि मुल्क को खतरा है, इसके बाद जो हुकूमत लेकर आए हैं इसने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, बल्कि मुल्क हर तरफ से नीचे चला गया है। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि जनरल बाजवा टीवी पर आकर तस्लीम कर चुके हैं कि फौज बतौर इदारा सियासत में मुलव्वस रही है। साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से आप समझते हैं कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? तो इमरान खान ने कहा कि इनके ऊपर बिल्कुल, बल्कि फौज के अंदर बैठकर इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनके अपने बयान जो उन्होंने दिए हैं और बड़े फ़ख्र और बड़े तकब्बुर से कि मैंने फैसला किया, मुल्क के ये हालात थे, जैसा कि वो मईशत के माहिर हों, इस पर अंदर सोचा जाना चाहिए। इस पर अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। जो सारी कौम समझती थी कि जनरल बाजवा की वजह से हुकूमत गिरी थी, तो अब उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया है और इस चीज़ से पर्दा ही हटा दिया है। इमरान खान ने मजीद कहा कि गिरफ्तारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है, मैं तो जेल चला जाऊंगा, क्या ये इसका रद्द अमल बर्दाश्त कर लेंगे? ये बात बार बार पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, इस तरह की माशी सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान जैसे लीडर को अंदर डालेंगे और लोग एहतजाज करेंगे, मार्केटें बंद करेंगे, शोर मचाएंगे, रोज़ाना जुलूस निकलेंगे, लोग जेलों को भरने की तहरीक चलाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की मईशत पहले ही बहुत डाउन जा रही है, क्या उसको मजीद धचका नहीं लगेगा?
کیا وہ معیشت مزید ڈاؤن نہیں جائے گی؟ اب یہ سوال جو ہے وہ سب کو اپنے طور پہ سوچنا چاہیے جو اس قسم کے تجربے کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے نواز شریف سے وعدہ کیا ہے کہ عمران خان کو نااہل بھی کر کے دیں گے اور عمران خان کو گرفتار بھی کریں گے. اور یہ انفارمیشن نہ صرف عمران خان کے پاس ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ تحریری طور پر یہ معاہدہ کیا گیا ہے اور یہ حلف دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو. اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف فوج کے اندر سے انکوائری ہونی چاہیے جن باتوں کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو پوچھا جانا چاہیے عمران خان صاحب سے کہ اگر آپ کی حکومت آ گئی تو کیا آپ یہ بوجھ اٹھائیں گے؟ کیونکہ دیکھیے ادارے ہمیشہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے ان کی غلطی ہو چاہے نہ ہو. نارملی تو ہم نے پاکستان میں ایسے ہی دیکھا ہے. تو کیا عمران خان صاحب کی اگر حکومت آتی ہے تو وہ اس بات کی انکوائری کریں گے کہ رجیم چینج آپریشن کیسے ہوا، کون کون اس کے لیے ذمہ دار تھا، اور آئندہ وہ انشور کریں گے کہ اس قسم کے آپریشنز پاکستان کے اندر نہ کیے جائیں. یہ بہت اہم ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کو اوپر بھی لے جا سکتا ہے اور نیچے بھی لے جا سکتا ہے. ماضی میں یہ فیصلہ جب پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف میں جہانگیر ترین تھے، علیم خان تھے، چودھری سرور تھے. ان لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی oblige کیا، اپنے اپنے گروپس کو، اپنی اپنی برادریوں کو، اپنے اپنے کاروباری پارٹنرز کو، انہوں نے سب کو oblige کیا تھا. لیکن اس مرتبہ عمران خان صاحب ان خرافات کے بغیر، خرافات میں ان پرابلمز کو کہہ رہا ہوں، بندوں کو نہیں کہہ رہا، ان خرافات کے بغیر اب ٹکٹ بانٹنے جا رہے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. اس کے لیے پی ٹی آئی نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور ایک فارمولا بنا لیا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کا فارمولا کیا ہوگا. فارمولا کا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز، یعنی جو لوگ پہلے ایم این اے تھے، جو لوگ پہلے ایم پی ایس تھے کے پی میں اور پنجاب میں اور وفاقی حکومت کے ساتھ بھی جو تھے، جو لوگ پارٹی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے اور جنہوں نے پارٹی کے بیانیے کو سپورٹ کیا، ان سب کو تو غیر مشروط طور پہ، چاہے وہ مضبوط ہیں اپنے حلقے میں، چاہے کمزور ہیں، چاہے جو بھی ہے، وہ سیدھا ٹکٹ ان کو ملے گا. جو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، بیانیے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، انہی کو ٹکٹ ملے گا، چاہے ان سے بہت اچھی آپشن بھی موجود ہوگی، دوسری پولیٹیکل پارٹی سے بہت تگڑا بندہ بھی آ رہا ہوگا. تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ ٹکٹ ان کو ہی ملیں گے. یعنی اگر قومی اسمبلی کی ہم بات کریں تو لگ بھگ 125 کے قریب ٹکٹس ہیں. اس میں ٹکٹ تو اتنے نہیں ہوں گے کیونکہ مخصوص نشستیں بھی ہیں. تو وہ جو خاص ممبرز ہیں 272 ٹوٹل یہ ہوتے ہیں جہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے غالباً. تو اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے لگ بھگ 120 کے قریب تھے، کچھ لوٹے بن گئے، کچھ ادھر رہ گئے. تو جتنے لوگ ساتھ کھڑے رہے ان سب کو تو ویسے ہی ٹکٹ سیدھا سیدھا مل جائے گا. اچھا، اور دوسری جگہ کے اوپر جو ایم پی ایز ہیں ان کو بھی سیدھا سیدھا ٹکٹ مل جائے گا. چند لوگوں کو خیبر پختونخوا میں اور بہت کم لوگوں کو پنجاب میں ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا جو پہلے پارلیمنٹیرین تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، کیونکہ ان کے اوپر کسی کے اوپر کوئی کرپشن کا عمران خان صاحب کو پتا چلا کہ اس نے کی ہے، کسی کے اوپر کوئی اور ایلیگیشن آیا، عمران خان صاحب کو پتا چلا کہ اس نے یہ کیا ہے، کوئی ایسا ہے جو بیانیے کے ساتھ پورا کھڑا نہیں ہوا تھا اور دونوں طرف رابطے میں تھا. تو اس طرح کے لوگوں کو، چند لوگ ہیں پنجاب میں، کے پی میں بھی ہیں، تو ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. زیادہ لوگوں کو، یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو ٹکٹ مل جائے گا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے 80% سابق ارکان جو ہیں وہ ٹکٹ لے جائیں گے اور 20% ٹکٹس نئے امیدواروں کو دیے جائیں گے. اچھا، بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں سے پی ایم ایل این جیتی تھی، پیپلز پارٹی جیتی تھی، فضل الرحمان جیتے تھے، وہ باقی پارٹیاں بھی تو جیتی تھی نا. تو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف اپنے بہتر کارکنوں کو ٹکٹ دے گی اور ان کو الیکشن میں اتاریں گے. یعنی پنجاب میں کئی ایسی نشستیں ہیں جہاں سے پی ایم ایل این جو ہے، لاہور میں ان کے پاس پی ٹی آئی کے بعد 3 نشستیں تھیں، باقی پی ایم ایل این کے پاس تھیں. تو یہاں پہ ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس امیدوار تو ہیں لیکن وہ اپنے بہتر امیدوار میدان میں اتاریں گے اور اس مرتبہ کچھ نوجوانوں کو ٹکٹ دیا جائے گا. اور اس مرتبہ نوجوانوں کو ایک پریورٹی عمران خان صاحب مزید دے رہے ہیں. جو دیرینہ کارکن ہے پارٹی کے، ان کو ٹکٹ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر نہیں گئے. برے حالات کے اندر جن لوگوں نے مار کھائی، جنہوں نے قربانی دی، وہ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے اپنے نظریے کے اوپر آئے تھے. جو لوگ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کر آئے تھے انہوں نے ڈنڈے ونڈے نہیں کھائے، انہوں نے مار بھی نہیں کھائی، انہوں نے قربانیاں اور گرفتاریاں بھی نہیں دیں. لیکن جو لوگ عمران خان صاحب کے اپنے ساتھ سیاست میں اترے تھے، چاہے ان کی عمر زیادہ ہے چاہے کم ہے، وہ لوگ ڈٹ کر کھڑے رہے کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ عمران خان کے ساتھ تھے. تو عمران خان صاحب نے اس میں یہ بھی سیکھا ہے کہ زیادہ لوگ وہ ہونے چاہیے جو نظریاتی لحاظ سے، نقطۂ نظر کے لحاظ سے
میری پالیسی پہ اور میرے نظریے پہ یقین رکھتے ہو. اس کے بعد مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر آنے والے کچھ لوگ ہیں, 5-6 لوگ ہیں, MNAs ہیں, ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا. اور فواد چودھری نے کہا کہ آئندہ 2-3 روز تک شمالی پنجاب کے امیدواروں میں پارٹی ٹکٹس تقسیم کر دیے جائیں گے. عمران خان آئندہ الیکشن سے قبل فائنل ہونے والے امیدواروں سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کریں گے. یہ ملاقاتیں کر کے عمران خان صاحب ان کو ٹکٹس دیں گے. یہ ہے جی اب پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی تیاری. شہباز شریف صاحب نے جو ایک کفایت شعاری کمیٹی بنائی تھی, اب انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کو مشورے دیے وہ پورے ہی نہیں کر رہے. لاکھوں گاڑیاں ہیں سرکاری افسران کے پاس, خرچہ کم ہی نہیں ہو رہا. سب کو پیٹرول ملتا ہے, سب کو TADA ملتا ہے, سب کو خرچہ ملتا ہے, کہیں سے کم نہیں ہو رہا. کیبنٹ انہوں نے کہا تھا کہ آپ 30 بندوں کی کر دیں, تو شہباز شریف صاحب نے 30 کرنے کی بجائے 86 کر دی. یعنی انہوں نے کہا کم کرو, شہباز شریف صاحب نے الٹا اس کو بڑھا دیا. ہر چیز یہ الٹی کرتے ہیں. اور ابھی اس کفایت شعاری کمیٹی کی کچھ اور تجاویز آئی ہیں, میں صرف آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, آپ اندازہ کیجئے گا کہ رجیم چینج آپریشن کے ثمرات کیا آ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے گا کہ رجیم چینج آپریشن نے کس کس کو کتنی مصیبت میں ڈال دیا ہے اور آئندہ کتنی مصیبت میں ڈالنا ہے. فوجی بجٹ میں 15% کٹوتی کی جائے, یہ کفایت شعاری کمیٹی کی تجویز ہے اور یہ نیو کے اوپر چھپی ہے. نیو ٹی وی آپ جانتے ہیں. فوجی بجٹ میں 15% کٹوتی کی جائے, ججوں کی پینشن آدھی کر دی جائے, سرکاری افسران کو بڑی گاڑیاں نہ دی جائیں بلکہ واپس لے لی جائیں. اب اس قسم کی اور تجاویز بھی دی جا رہی ہیں. اور یہ ویسے انصار عباسی صاحب نے اس کو دا نیوز کے اندر رپورٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا جی فوجی بجٹ کم کر دیا جائے, غیر عسکری نوعیت کا ہے. اور وزارت دفاع نے اس قومی اہمیت کے معاملے پہ اپنا حصہ ڈالنے سے اتفاق کر لیا ہے. بہرحال دیکھیں, پاکستان اچھا خاصا چل رہا تھا, جہاں پہ بجٹ بڑھائے جانے تھے وہاں پہ بجٹ کم کیے جا رہے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ غلط فیصلے کرتی ہے تو پھر سب اداروں کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ حکمران اشرافیہ, ارکان پارلیمنٹ, ججز, سویلین اور ملٹری افسران ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے جن سہولتوں, مراعات اور عیش و عشرت سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان میں بھی بھاری کٹوتی کی جائے. اور اس کے بعد کیا گیا, کابینہ کا حجم کم کیا جائے, دوبارہ سے کہا گیا, لیکن کابینہ کا حجم شہباز شریف نے مزید بڑھا دیا ہے. ارکان پارلیمنٹ کو ترقیاتی فنڈ نہ دیے جائیں. 90 ارب کے ترقیاتی فنڈ ارکان پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں, 14 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو نہیں دے رہے کہ وہ الیکشن کروا لے. اور بڑی گاڑیاں نہ دی جائیں. سرکاری خزانے سے کسی کو بھی 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ پینشن نہ دی جائے. اب پینشن تو بہت زیادہ بھی ہیں یہاں پاکستان میں. تمام مراعات, سیکورٹی, معاون سٹاف, یوٹیلٹیز, یہ سب واپس لی جائیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ کہا گیا تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی تنخواہیں 15% کم کی جائیں. اور بیرون ملک سفارتکاروں وغیرہ کا موجودہ بجٹ 15% کم کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ بیوروکریٹس, ججوں اور مسلح افواج کے افسران کو 1 سے زیادہ پلاٹ نہ دیے جائیں. اگر پہلے ہی 1 سے زیادہ پلاٹ الاٹ ہیں تو کوئی اضافی زمین الاٹ کی گئی ہے پہلے تو اس کو منسوخ کیا جائے اور اس کی نیلامی کروائی جائے. یعنی اگر کسی جج نے یا کسی فوجی نے یا کسی افسر نے 1 سے زیادہ پلاٹ لے رکھا ہے تو وہ جو دوسرا پلاٹ ہے وہ واپس لے کر, یہ بڑی اچھی تجویز ہے, سب سے واپس لینے چاہیے اور دوسرا پلاٹ واپس لے کے اس کی نیلامی کر دینی چاہیے. جب اس قسم کے پاکستان میں رجیم چینج کے تجربے ہوں گے تو اس قسم کے نتائج تو ان کے پھر نکلیں گے. دوسری جانب جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ فوری طور پہ انتخابات کی تاریخ دے الیکشن کمیشن مشاورت کرنے کے بعد, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس کے اوپر مشاورت کر رہا ہے. پیر والے دن یعنی 13 فروری کو الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس پیر 13 فروری کو 11 بجے مرکزی سیکریٹریٹ میں ہوگا. چیف الیکشن کمشنر نے اہم اجلاس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں طلب کیا ہے, جس میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر لائے عمل اور عمل درآمد پر غور کیا جائے گا. عمل درآمد تو کرنا پڑے گا, اب جتنا مرضی بھاگ لیں, آنا تو الیکشن میں ہی پڑے گا. لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا حکم دیا تھا. دوسری جانب اس حکومت نے IMF کو وہ تمام وعدے کر لیے ہیں, IMF پہ وہ تمام مطالبات مان لیے ہیں جن کی روشنی میں اس پورے سال کے اندر پاکستان میں مہنگائی کا بدترین طوفان آنے والا ہے. لیکن مریم نواز بدید ہیں کہ یہ ساری مہنگائی عمران خان کی وجہ سے آئی ہے. یعنی عمران خان صاحب کی حکومت گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, اور انہوں نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی موجودگی میں پاکستان کی قوم کو سستی چیزیں مل رہی تھیں. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ 40 دن تک عمران خان نے 10 روپے سستا پٹرول بیچا ہے اور 5 روپے سستی بجلی بیچی ہے, اور تب سے لے کر اب تک پاکستان کی تمام چیزیں
3 गुना महंगी करने के बावजूद भी वो नुकसान पूरा नहीं हो रहा। यानी 10 महीने हो गए हैं, 3 गुना महंगाई करके वो नुकसान पूरा नहीं हो रहा जो 40 दिन के लिए इमरान खान ने 10 रुपए कम किए थे। ये नहीं हो सकता। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया मार्केट में से, और फिर उसके बाद इस हुकूमत पे एतबार ना होने की वजह से, सियासी अदम इस्तेहकाम होने की वजह से लोगों का एतमाद गया और मार्केट डाउन हो गई, पाकिस्तान की मईशत का पट्टा बैठ गया। अब आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ताकि आप लोगों का एतमाद जीत सकें। लेकिन मरियम नवाज को लगता है कि नवाज शरीफ ने IMF से सारे मुआहदे पूरे किए हैं और वो कह रही है मईशत बुरी होती है तो नवाज शरीफ को लाया जाता है। यानी लाया जाता है। एक ही टिकर पढ़ के सुनाऊंगा और इस टिकर पे अपना इख्तिताम करूंगा। मरियम नवाज का बयान है, मैं नहीं कह रहा। मरियम नवाज साहिबा फरमा रही हैं, जब मईशत हचकोले खाती है तो नवाज शरीफ को ठीक करने के लिए लाया जाता है। यही तो हम कहते हैं कि नवाज शरीफ खुद कभी नहीं आता, उसे हमेशा लाया जाता है। और एक मरतबा फिर उसको लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मरतबा आवाम सामने आकर खड़ी हो गई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।